آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ دجال کا موجودہ مقام رہائش یا موجودہ پناہ گاہ کہاں ہے اور اس بارے میں یہودی اور اسلامی نقطہ نظر کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہود کا نقطہ نظر ڈسکس کرتے ہیں کہ دجال کہاں قیام پذیر ہے۔ اس بارے میں یہودی مذہبی دستاویز مشنا میں درج ہے کہ مسیح یعنی دجال کی روح اس جگہ جہاں وہ قید ہے رویا کرتی ہے اور یہودیوں کے احوال پر غمگین رہتی ہے اور بار بار ان ملائکہ سے جو اسے قید کیے ہوئے ہیں پوچھتی ہے کہ اسے کب نکلنے کی اجازت ملے گی۔ یہودی مسیح دجال یعنی دجال اکبر کے موجودہ مقام رہائش یا موجودہ پناہ گاہ کو ظاہر نہیں کرتے، یا تو ابلیس نے انہیں بھی اس کا علم واضح نہیں دیا ہے یا اگر دیا ہے تو یہودی اکابر اسے بے حد خفیہ راز کی طرح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کی خفیہ ترین بحثوں میں اس تعلق سے جو بات کہی جاتی ہے وہ نہایت معنی خیز ہونے کے ساتھ ساتھ پر اسرار بھی ہے، جیسا کہ ان کی مذہبی دستاویز مشنا میں ایک نصیحت ہے کہ ممنوع درجوں کی بات 3 لوگوں کے مابین بھی نہ کی جائے، براشید کی بات 2 لوگوں کے درمیان بھی نہ ہو، اور مرکبہ کی بات تو کوئی شخص تنہا بھی نہ کرے الا یہ کہ وہ خود شیخ ہو اور اسے اپنے علم کا علم ہو۔ یہودیوں کی یہ پر اسراریت اور رازداری کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہود کو دجال کے مقام کا صحیح علم ہے، نہ اس تک ان کی حقیقتاً رسائی ہے۔ آج تک جتنے بھی روحانی یہودی یا جادوگر اور سفلی عامل مثلاً سباتائی زیوی یا اسرائیل بن ایلی زربلشم وغیرہ نے اپنے جادو، شیطانی علم اور خبیث جنات کے رابطے کے ذریعے بھی دجال کے ٹھکانے کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کر سکے ہیں، اور نہ ہی ان کا کوئی سائنسدان اور خلا باز دجال کی کوئی خبر لا سکا ہے۔ اور اسی طرح یہود کے علماء اور پیر دجال کی موجودہ پناہ گاہ کے بارے میں ایک دوسرے کو جس طرح رازداری کی تلقین کرتے ہیں، وہ یہودی عوام کے سامنے در حقیقت اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ جن امور کا تعلق غیبیات یا ماورائے طبیعیات سے ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس واحد ذریعہ معلومات وہی ہے۔ انسانیت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ جن چیزوں کو مشاہدے اور ذاتی تحقیق سے دریافت نہیں کر سکتی، ان کے بارے میں ایسے ذریعے پر اعتماد کرے جو مستند بھی ہو اور تسلی بخش بھی۔ اور یہ ذریعہ عقل نہیں، وحی ہے۔ وحی کے نور کے بغیر عقل گمراہ ہے اور گمراہی تک لے جانے والی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ شدید دشمنی رکھنے والے مخالفین نے بھی صادق اور امین کا لقب دیا۔ آپ نے زندگی بھر کبھی بھی کسی طرح جھوٹ نہیں بولا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اطلاعات سے زیادہ مستند ذریعہ معلومات انسانوں کے پاس کوئی اور نہیں۔ آئیے اب ہم اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر ڈالتے ہیں کہ جس کی روایت حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ پھر فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔
جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگو، خانگاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس نے اس آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ اس کے بعد لوہے کی زنجیروں میں بندھے اس آدمی نے ہم سے پوچھا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا، اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں اب تک پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں، اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زخر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا، کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا، کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سریاب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا، وہ مکے سے نکل کر یثرب یعنی مدینے میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عربوں نے ان سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا، اس نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا، کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا، ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اس کے بعد لوہے کی زنجیروں میں بندھے اس آدمی نے ہم سے کہا کہ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا معلوم ہو گیا کہ دجال کسی اور سیارے میں نہیں اور نہ ہی ماوراء الارض کسی طبقے میں ہے اور نہ ہی کسی لاہوت لا مکان میں ہے، بلکہ وہ اسی زمین پر کسی جزیرے میں مقید ہے۔